بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، جلال الدین رومی اپنی ایک حکایت میں بیان کرتے ہیں، سلطان محمود غزنوی کے دربار میں وزیروں نے جب دیکھا کہ سلطان کے سب سے زیادہ محبوب وزیر ایاز خاص مشکوک حرکتوں میں مصروف ہیں اور سب ان کے درپے ہو گئے، انہوں نے دیکھا کہ ایاز روزانہ ایک اندھیری کوٹھڑی میں جاتا ہے اور اس بات سے وہ کسی کو آگاہ نہیں کرتا۔ اس اندھیری کوٹھڑی میں کچھ بسیدہ کپڑے اور پرانے جوتے وغیرہ پڑے تھے۔ دوستو، دیکھنے والے بھی قیامت کی نظر رکھتے ہیں۔ انہوں نے ایک دن ایاز کا پیچھا کرنا شروع کیا اور دیکھا کہ آیا وہ اس اندھیری کوٹھڑی میں چھپ چھپا کر کیوں جاتا ہے۔ محل کی اس کوٹھڑی میں جا کر وہ چند لمحے غائب ہو جاتا ہے اور پھر چھپ کر ہی واپس آ جاتا ہے۔ تو جو دوسرے دربار کے امراء اور وزیر تھے وہ پہلے ہی ایاز سے بہت حسد کرتے تھے، کیونکہ ایاز خاص غلاموں میں سے تھا اور محمود غزنوی کا بہت محبوب بھی تھا۔ اس کا روزانہ اس کوٹھڑی میں جانا بھلا کب تک پوشیدہ رہ سکتا تھا۔ ایک روز امراء اور وزراء اس حسد میں مبتلا ہو کر انہوں نے محمود کے دل میں شبہ ڈالنے کی کوشش کی اور کہا کہ سلطان محترم، ایاز نے ایک کمرہ زبردست تالوں سے بند کر رکھا ہے، کسی کو اس کے اندر جانے کی اجازت نہیں دیتا، کسی کو بتاتا بھی نہیں کہ اس میں کیا بند ہے۔ ہو سکتا ہے شاہی خزانے سے بیش بہا جواہر اور ہیرے چرا چرا کر اس میں رکھتا ہو، اس کے کمرے کی تلاشی لی جائے، اس کی وفاداری کا بھرم کھل جائے گا۔ بادشاہ ایاز کی وفاداری اور پاک بازی پر پورا یقین رکھتا تھا۔ بادشاہ نے کہا، مجھے اس غلام پر حیرت ہے، اور حکم دے دیا کہ اس کمرے کے قفل کھولے جائیں اور جتنا مال و دولت اس نے ذخیرہ کیا ہوا ہے اس سے متعلق مجھے آگاہ کیا جائے۔ ایسے گندم نما جو فروش کا پردہ ضرور چاک کرنا چاہیے۔ بادشاہ کا حکم پاتے ہی حاسدین نے قفل توڑ ڈالا اور یوں اندر گھس گئے جیسے چھاچھ سے بھرے ہوئے گہرے برتن میں مکھی مچھر گھس جاتے ہیں۔ انہوں نے کوٹھڑی کا گوشہ گوشہ چپا چپا چھان مارا، سوائے بوسیدہ کپڑوں اور جوتوں کے کچھ نہ ملا۔ آپس میں کہنے لگے، ایاز بہت چالاک ہے، اس نے زر و جواہرات دفن کر رکھے ہوں گے۔ انہوں نے کدالیں اور پھاوڑے لے کر سارے کمرے کا فرش کھود ڈالا، مگر کچھ ہاتھ نہ آیا۔ خزانہ تھا کہ مل نہیں رہا تھا۔ پھر جھنجھلا کر کوٹھڑی کی دیواریں توڑنے لگے، شاید وہ خزانہ اینٹوں کے اندر چھپا کر رکھا گیا ہو۔ ہر اینٹ سے لاحول کی آواز آنے لگی۔ آخر ندامت اور پشیمانی کا پسینہ ان کی پیشانیوں سے بہہ بہہ کر چہرے پر آنے لگا۔ ان کی گمراہیوں اور بے ہودگیوں کا ثبوت وہ گڑھے اور ٹوٹی ہوئی دیواریں تھیں جنہیں ان حاسدین نے حسد کی آگ میں اندھے ہو کر گرا دیا تھا۔ اس بےہودہ کاروائی کے بعد انہیں یہ خوف دامن گیر ہوا کہ بادشاہ کو کیا جواب دیں گے۔ تو دوستو، آخرکار اپنی جان سے مایوس ہو کر روتے اور چہرے پر گرد و غبار ملتے بادشاہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ نے پوچھا، تم نے یہ کیا حال بنا رکھا ہے اور وہ مال دولت کہاں ہے جو تم ایاز کے کمرے سے لوٹ کر لائے ہو؟ تمہاری صورتوں پر وحشت کیوں برس رہی ہے اور تمہارے رخساروں کا خون کون چرا کر لے گیا ہے؟ بادشاہ کے ان کلمات کی تاب نہ لا کر سب کے سب حاسدین بادشاہ کے قدموں میں گر پڑے۔ ان میں اتنی ہمت نہ رہی کہ بادشاہ کے روبرو کھڑے رہتے۔ سلطان نے ارشاد فرمایا، میں نہ تمہیں چھوڑوں گا نہ سزا دوں گا۔ یہ معاملہ ایاز کی صوابدید پر ہے، کیونکہ تم اس کی آبرو سے کھیلے ہو۔ گہرے گھاؤ اس نیک دل کی روح پر لگے ہیں۔ سلطان محمود نے ایاز کو طلب کر کے فرمایا، اے نیک دل، تو اس امتحان میں سرخرو نکلا، یہ مجرم تیرے ہیں اور تجھے پورا اختیار ہے، انہیں جو چاہے سزا دے۔ ایاز عرض کرنے لگا،
اے بادشاہ، حکمرانی تجھی کو ہی زیبا ہے۔ جب آفتاب اپنے رخ روشن دکھاتا ہے تب ستارے نابود ہو جاتے ہیں۔ سلطان محمود بادشاہ کہنے لگا، یہ تو بتاؤ تم ہر روز اس کمرے میں اکیلے داخل ہو کر کیا کرتے ہو؟ اس بھید سے ہمیں بھی تو آگاہ کرو۔ تجھے ان پرانے کپڑوں اور بوسیدہ جوتوں سے کیا وابستگی ہے؟ تم کیوں ان کے سحر عشق میں گرفتار ہو؟ انہیں مخاطب کر کے باتیں کرتے ہو، انہیں کوٹڑی میں چھپا رکھا ہے۔ کیا وہ قمیض حضرت یوسف علیہ السلام کا پیراہن ہے؟ اور وہ جوتے کس عظیم ہستی کے ہیں جنہیں تم چھاتی سے لگاتا ہے؟ یہ کیا جنون اور حماقت ہے؟ یہ تو نہایت ادنا قسم کی بت پرستی معلوم ہوتی ہے۔ دوستو، بادشاہ کی یہ بات سننی تھی کہ اس کے سب سے زیادہ وفادار غلام اور وزیروں سے زیادہ رتبہ رکھنے والے ایاز کی آنکھوں سے موتیوں کی لڑی جاری تھی۔ عرض کرنے لگا، اے شازی جا، میرا موجودہ مرتبہ آپ ہی کے لطف و کرم کا مرہون منت ہے، ورنہ میں تو حقیقت میں ایک مسکین اور بے نوا آدمی ہوں، اور یہی پرانے کپڑے اور جوتے پہننے کے لائق ہوں۔ یہ میری غریبی کے دنوں کی یادگار ہیں۔ ان کی حفاظت کرنے سے میری غرض یہ ہے کہ اپنے بلند منصب اور شان پر مغرور ہو کر کہیں میں اپنی حقیقت کو نہ بھول جاؤں۔ اصل میں ان کی حفاظت نہیں کرتا، بلکہ اپنی اصلی ذات کی حفاظت کرتا ہوں۔ ایاز نے بتایا کہ میں روزانہ اس اندھیرے کمرے میں جاتا ہوں اور اپنے پرانے کپڑے اور جوتوں کو دیکھ کر خود سے مخاطب ہوتا ہوں اور کہتا ہوں، قدر خود شناس اے ایاز، اپنی قدر پہچان۔ بادشاہ کی خدمت میں آنے سے پہلے تیری یہ اوقات تھی۔ پیوند لگے ہوئے یہ کپڑے اور جوتے تو پہنتا تھا، اپنے موجودہ مرتبے پر نازاں ہو کر اپنی اصل کو نہ بھول جانا۔ ایاز کی یہ بات سننی تھی کہ سلطان محمود غزنوی کے اس عالیشان دربار میں سارے وزیروں کے سر ندامت سے جھک گئے اور ایاز کا ایک دفعہ پھر سر فخر سے بلند ہو گیا۔ دوستو، اس حکایت سے ہم درس حیات حاصل کرتے ہیں کہ انسان کو ہر دم اپنی حقیقت سے آگاہ رہنا چاہیے، ورنہ بعض لوگ اپنی حقیقت کو فراموش کر کے خدا بننے کی کوشش کرتے ہیں، جس کا نتیجہ خسارے کے سوا کچھ نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کر دیں۔ مزید ایسی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور نیچے کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے۔ تو ملتے ہیں اپنی اگلی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔